السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ لیل انورا خانہ قاب قوسین او ادنیٰ ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستوں اور بزرگوں
اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام قریب قریب ہے۔ جس طرح پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک اساں سماعت فرمایا، او حضرت عثمان دی سیرت اور اونا دی شہادت، کیوں 18 ذی الحج نو حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح اے 2-3 دن بعد یقین محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت ہوئی ہے۔ دنیا دے عظیم ترین لیڈر، اگر دنیا تے عظیم حکمران آیا ہے او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دنیا تے کوئی اینا عظیم لیڈر دکھاؤ کہ جیڑا دنیا کائنات دے اتے آیا ہوئے اور اونا دی حکمرانی دیاں مثالاں دیتیاں جا رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی ہی عزت مقام شان نال نوازے ہے۔ حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دوسرے خلیفہ ثانی دے نام تو حضرت عمر نو بلایا جاندہ ہے، پکاریا جاندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ او عمر نے اسلام دے اندر آئے نے، حضرت عمر دے آن نال اسلام نو بہت زیادہ قوت ملی ہے، بہت زیادہ تقویت ملی ہے۔ حضرت عمر دے آن نال رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا کر دینا حضرت عمر دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر آیا اپنی مرضی نال، عثمان آیا اپنی مرضی نال، علی آیا اپنی مرضی نال، طلحہ تے زبیر آئے نے اپنی مرضی نال، سعد تے سعید آئے نے اپنی مرضی نال، ابو عبیدہ ابن جراح آئے نے اپنی مرضی نال، عبد الرحمن ابن عوف آئے نے اپنی مرضی نال۔ میں قربان جاواں جدو عمر دیاں واریاں آئیاں، میرے پیغمبر نے اللہ کو مانگ مانگ کے عمر لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کو دعاواں کیتیاں، اللہ مکے دے 2 چودھری نے، اینا 2 چودھریاں دے اندروں ایک چودھری عطا کر دے۔ ایک دا نام عمر بن خطاب ہے اور دوسرے دا نام عمر بن حشام ہے، یعنی کہ ابو جہل عمر بن حشام، یہ 2 چودھری نے۔ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ اینا 2 چودھریاں چو ایک چودھری عطا کر دے، ایک چودھری دے نال اسلام تقویت عطا کر دے۔ اللہ نے دعا کی تھی، نصیب جاگے تے عمر بن خطاب دے جاگے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سوال پیدا ہوندہ ہے، میرے پیغمبر آیا کہ 2 چودھری نہیں سی مانگ سکتے، 2 چودھری بھی آ سکتے سن، لیکن خیالات دے اندر یہی آندا ہے کہ 2 چودھری آ جان، کتے 2 ہی اپنی چودھروں دے اندر نہیں لڑ پین، وہ کہ میری چودھر ہے، وہ کہ میری چودھر ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک چودھری منگیا، اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے پیغمبر دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازے،
تے عمر بن خطاب دے نصیب جاگ پے نے۔ عمر بن خطاب اس تو پہلا میرے پیغمبر علیہ السلام نو دو خواب آئے نے۔ میرے پیغمبر نو خواب آیا ہے، خواب دے اندر طرح طرح دے لوگ سامنے آئے نے۔ کسی نے قمیض پہنی ہے ہاف، کسی نے قمیض پہنی ہاف تو زیادہ یا کسی نے اس تو بھی کم، لیکن عمر بن خطاب نظر آئے نے۔ عمر بن خطاب نے ساری پاؤں تک قمیض پہنی ہوئی ہے۔ آقا نو خواب آیا ہے، صحابہ نے تعبیر پوچھی، میرے پیغمبر نے تعبیر دسی۔ آقا فرماندے نے عمر بن خطاب سارے دا سارا دین دے اندر رنگیا ہوا ہے، دین دا رنگ چڑھیا آیا عمر بن خطاب تے۔ پھر خواب آئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام آقا دودھ نوش فرما رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر نو دیتا، حضرت عمر نے پیتا۔ صحابہ نے خواب دی تعبیر پوچھی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عمر نو علم دی دولت نال مالا مال فرما دے گا۔ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں اینا تے راضی پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے صحابہ کرام دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں میں اینا تے راضی اے سارے ہی اپنے اللہ تے راضی ہو چکے نے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دے عظمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے پروانے دے اندروں آقا دے ایک یار دا تذکرہ کرنا چاہنا، جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت زیادہ عظمت مقام نال نوازیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت زیادہ بہادر بنایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے دعاواں منگیاں، دعاواں قبول ہویاں، عمر مسلمان ہویا، سیدھا جا کے ابو جہل دا دروازہ کھٹکھٹایا، اوے ابو جہل باہر آ جان، اے کون آیا وان؟ اے میں عمر بن خطاب آیا وان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنا تو لوگاں نو طرح طرح دیاں دھمکیاں لگانا، طرح طرح دیاں دھمکیاں لگا کے ڈرانا۔ آ عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے آ گیا، اوے ابو جہل جو کیتا جاندے کر لین۔ ابو جہل اندروں ہی باہر نہیں آیا، بلی طرح چھپ کے بہ رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر بن خطاب نو سب تو بہادر بنایا، سب تو شجاع بنایا۔ ارے عمر میں تیری عظمت دے کیڑے کیڑے پہلو بیان کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر بہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نو مشورہ دین دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام عمر دے مشورے دے عین مطابق پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما دین دے۔ پاک پیغمبر ایک دن طواف کر دیاں حضرت عمر نے مشورہ دیتا،
اللہ دے پیغمبر میرا دل کر دین بیت اللہ دے 7 چکر لائیے، بیت اللہ دے 7 چکر لگان تو بعد جڑا مقام ابراہیم ہے نا ایتھے 2 نفل پڑھ لیے کریے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر مقام ابراہیم نو چاہے نماز بنا لو۔ ہون جاوے کوئی حاجی تے کوئی عمرہ ادا کرنے والا جنی دیر تک مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا نہیں کرے گا ان دا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ جو مرضی مشورہ عمر دا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، حضرت عمر نے مشورہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں آقا دیاں بیویاں اینج باہر جا رہی ہیں قضاء حاجت واسطے، یہودیاں دے لڑکے وہ کہندے ہیں انہاں وچ او جڑی عورت جا رہی نا فلاں اے محمد دی بیوی دے صلی اللہ علیہ وسلم، طرح طرح دیا باتاں کر رہا ہے۔ حضرت عمر نو پتہ لگا، دوڑ کے جا کے روکیا، ماں جی گھر دے اندر چلیاں جاؤ، گھر دے اندر چلیاں گیاں۔ حضرت عمر 4 پائی تے لیٹے نے، اللہ کوئی حجاب دا مسئلہ نازل فرما دے، اللہ پہچانیاں نہ جان پیغمبر دی بیویاں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ پھر ایک موقع آیا، ماں جی عائشہ دے اتے تہمت لگ گئی، ماں جی عائشہ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دین پاک باز بی بین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ بنی مستلق تو واپسی آندے ہویاں منافقین نے طرح طرح دیاں افواہاں پھیلائیاں، عائشہ نے صفوان دے نال فلاں فلاں معاملات کیتے، پورے مدینے شہر دے اندر افواہاں پھیلیاں، سیدہ عائشہ دے بارے دے اندر افواہ بدتمیزی پھیلا چھڈیاں، منافقین دے اندر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے، حضرت مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جاش، اے بھی افواہاں پھیلان دے اندر منافقین دے نال شامل ہیں، طرح طرح دیاں افواہاں پھیلیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کولوں مشورے کر رہے ہیں، صحابیو آؤ نہ مینوں مشورہ دیو۔ ابو بکر نے اپنی جگہ تے مشورہ دیتا، کسے نے اپنی جگہ تے مشورہ دیتا، کوئی صحابی کہن لگا اللہ دے پیغمبر طلاق دے دیو، کسے صحابی نے کہا اللہ دے پیغمبر دیکھ لو 2-4 دن، کوئی صحابی طرح طرح دے مشورے دیتے ہیں۔ ادھروں حضرت عمر کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پیغمبر میرا عمر دا بھی مشورہ ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں عمر بول، عمر تیرا کی مشورہ ہے؟ اللہ دے پیغمبر بعد دے اندر مشورہ دیاں گا، میری گل دا جواب دیو۔ اللہ دے پیغمبر عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا کہ رب رحمان دی مرضی نال ہویا۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر عائشہ دے نال نکاح تو پہلا میں رات ستا ہوندا سا، جبریل میرے کول اینج نا ریشمی کپڑا لے کے میرے سامنے پھیلا دیندے، ایک نا وچ لڑکی دی تصویر نظر آندی، حضرت جبریل کہندے اللہ دے پیغمبر اے عورت دنیا تے بھی تہاڈی بیوی، دنیا تو بعد آخرت نو بھی بیوی۔ آقا فرماندے نے کئی دفعہ دیکھیا جدو عائشہ دے نال نکاح ہویا مینوں تاں پتہ لگا وہ تصویر سیدہ عائشہ دی سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر اپنی مرضی نال یا کہ رب دی مرضی نال نکاح ہویا؟ عمر عائشہ دے نال نکاح ہویا اللہ دی مرضی نال۔ حضرت عمر فرمان لگے اللہ دے پیغمبر پھر میرا بھی مشورہ سن لو، ھذا بہتان عظیم،
حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے، حضرت عمر دے مشورے دے عین مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر نے خلافت کی تھی، 2.5 سال خلافت کی تھی۔ خلافت کرن تو بعد خلیفہ نامزد فرمایا، حضرت عمر نو لوگاں نے طرح طرح دیاں باتاں کیتیاں، آکھن لگے یار ابو بکر عمر نو خلیفہ نامزد کر کے نہ جانا، عمر جلالی طبیعت دا مالک بندہ یار ساڈے اندر بڑے لڑائی جھگڑے فسادات بپا ہو جان گے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیتا، آندے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر جنہ بھی سخت ہے جدو خلافت دا پار پے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں دے اندر چینج ہو جان گیاں۔ بعد دے اندر تاریخ نے دیکھیا اوہی اینا سخت حکمران، اینا سخت عمر بن خطاب ہے، بعد دے اندر اینا نرم ہو گیا حضرت عمر، تاریخ نے لکھے اینا نرم ہو گیا کہ جیڑا حضرت عمر بن خطاب گلیاں بازاراں چلدا لوگ دیکھ کے ڈر جاندے سن اپنے گھراں دے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا نا عمر تو جیڑی گلی چو لنگ جانا شیطان رستہ ہی چینج کر جاتا ہے۔ اے عمر جیڑی گلی چو لنگ دا ہوئے شیطان اس گلی چو نہیں لنگ سکتا۔ آج بھی عمر دا نام لیا جائے جیڑے شیطان نے انہوں نے پیڑ پا جاندی عمر دے نام تو، عمر دا نام سامنے آئے عمر دا نام دا سن کے شیاطین آج بھی بکواسات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے اگ لگ جاندی عمر دے نام تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ فرماندے نے میں ایک رات ویکھیا، میں ویکھیا حضرت عمر ایک گھر دے اندروں نکل رہے ہیں، ایک گھر دے اندروں کہندے میں ویکھیا بھی یہ کی چکر حضرت عمر دی رشتہ داری تے نہیں، پتہ چلوایا صبح رشتہ داری بھی کوئی نہیں، بعد دے اندر پتہ کیتا ایک رات پکڑیا گیا حضرت عمر نو، اس گھر دے اندر ایک بڑیا خاتون رہندی ہے، حضرت عمر رات نو جاندے نے ماں جی دے گھر دی صفائی کر کے انہاں دے بکریاں دا دودھ دو کے سارے کپڑے وغیرہ پریس کر کے حضرت عمر آیا کرتے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے سخت جلالی طبیعت دے مالک، جدو خلافت دا عظیم ترین حکمران دا تذکرہ، اللہ دی دنیا دے بڑے بڑے حکمران ویکھے جے، آج ساڈی زبان دے اندروں بھی ایک حکمران دا تذکرہ سنو، ایسا حکمران دنیا تے آیا مثال قائم ہو گئی، ایسے حکمران رنگا حکمران ساری زندگی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر شام عراق دے علاقیاں دے اندر حضرت عمر کھلیاں کچہریاں لگاندے آ رہے ہیں، راستے دے اندر آندیاں جنگل بیابان نظر آیا، جنگل بیابان دے اندر کی دیکھے ایک خیمہ نظر آیا، حضرت عمر خیمے دے اندر داخل ہو گئے، ویکھے ایک بڈھی جی مائی بیٹھی ہے، حضرت عمر نے پوچھے ماں جی کی حال ہے، آکھن لگی اللہ دا شکر ہے، حضرت عمر فرماندے نے پکیاں جیا ہو کے اماں جی برا امیر المؤمنین دے بارے بھی خبر ہے، ماں جی کہن لگیاں ہاں زیادہ تے نہیں جان دی لیکن اینا دناں دے اندر عراق شام فلسطین دے علاقیاں دے اندر عمر کھلیاں کچہریاں لگان دے ہویاں مدینے دی طرف واپسی جا رہے ہیں، نال ماں جی بولیاں اللہ غیرت کرے عمر نو، میں بھوکھا نال تڑپ رہی ہوں، عمر نے میری بھوک دا خیال نہیں رکھے، حضرت عمر فرمان لگے ماں جی عمر تک خبر پہنچائی ہے، اپنی بھوک پیاسی خبر عمر تک بھی پہنچائی
پہنچائی ہے۔ حضرت ماں جی کہن لگیاں ایسے خلیفے نو خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے جڑا میرا جنگلاں دے اندر بیٹھی ماں دی بھوک پیاسی خبر بھی نہیں رکھ سکدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر فوراً ماں جی دے قدماں دے اندر گرے، قدم پکڑ لین، رونا شروع کر دیتا، آندے اماں میں ہی تیرا مجرم عمران، اماں میں ہی تیرا مجرم عمران، اماں معاف کر دین، کل قیامت نو پل صراط حساب نہیں دیتا جانا۔ او امیر المؤمنین عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نرمیاں دے اندر چینج ہو گئے، ارے کوئی خلیفہ ایسا بخاؤ، کوئی حکمران ایسا دکھاؤ۔ عمر بن خطاب جیسا عظیم لیڈر ہوئے، سب تو عظیم لیڈر دنیا تے آیا، عمر بن خطاب آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بندہ آیا نا حضرت عمر نو ملن واسطے مدینے شہر دے اندر داخل ہویا، انہیں سمجھیا شاید بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے محلات نظر آن گئے، مدینے شہر دے اندر داخل ہویا، دیکھیا چھوٹے چھوٹے کچے مکان نے، انہیں آکھیا ایتھے سنے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر رہندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگاں کولوں پوچھیا یار عمر بن خطاب نو ملنا، خطاب دا بیٹا عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جی 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 اے عمر دا ایڈریس تے سمجھا دے، آکھ لگے اتھوں سیدھا ہی جاؤ، اگوں انج مڑنا درخت آئے گا، درخت دے نیچے ایٹ سرہانے رکھ کے جڑا ستا ہوئے گا اوہی خطاب دا بیٹا عمر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ او کہن لگا تسی بھول گئے جے، تسی بھول گئے جے، اے میں خطاب دے بیٹے عمر دا پوچھے، آکھن لگے آہو، کہندا جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوندا، کہن لگے آہو ہوئی عمر، جا اتھے جا کے دیکھنا درخت دے تھلے ایٹ سرانے رکھ کے بے خوف ہو کے ستا پیا، بغیر ٹینشن تو ستا۔ پہنچیا حضرت عمر نو ویکھیا، ویکھ کے کہن لگا عمر دنیا تے انصاف کیتا ہی تاں ہی ایڈے آرام دی نیند ستا پیا ہے، اگر انصاف نہ کیتا ہوندا ایویں سوں کے وکھاندا۔ ساڈے حکمراناں نو ویکھ لو، تبدیلی ہے، یہ کتنا انصاف پیدا کیتا ہے، لیکن لنگ کے وہان کسی چوک دے اندر ہوندی ایک پولیس دی صرف گڈی لے کے، صرف ایک بہتیاں نہیں، چلو کو 15-20 بندے نال لے کے لنگ کے وہان، وہ کلے ہی لگے پھردے سن۔ انصاف کیتا ہوئے رعایا اللہ دی قسم انہاں دا تحفظ کر دی، جتھے عوام دا خون چوسیا ہے ہر بندہ ہی انہاں دا دشمن ہوتا ہے۔ اے نے عمر بن خطاب مدینہ دی ریاست قائم کی تھی، عمر بن خطاب نے مدینہ دی ریاست دے اندر، اے نہیں کہ کوئی بندہ ماڑا جہا اوکھا بھیکا ہلوے دے چک لو جی لے جو ان پہاڑاں دے اندر سوٹا۔ حضرت عمر رات دا ویلے گشت کر دے عمر بن خطاب مدینہ دیاں سرحداں تے پہنچے، ویکھیا ایک نوجوان آدمی انہیں خیمہ لگایا ہوا ہے، خیمہ لگا کے اندروں سسکن دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا جی کی معاملہ ہے؟ وہ کہن لگے جی میری بیوی بچہ پیدا ہونے والا، میری بیوی نو تے کوئی اور عورت کوئی نہیں، میں اکیلا تے بچے دی پیدائش ہونے والی ہے، میری بیوی رو رہی کرلا رہی۔ حضرت عمر فوراً کر لوٹے، اپنی بیگم نو نال پکڑیا، اس خیمے دے اندر چلے گئے، بیگم نے جا کے سارا علاج معالجہ سب کچھ کیتا۔ حضرت عمر خود اگ جلا رہے ہیں اس نوجوان دی، لکڑیاں لیا کے دے رہے ہیں، خدمتاں کر رہے ہیں۔ وہ آیا ایڈی دوروں سفر کر کے حضرت عمر نو ملنے واسطے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ جدوں بی بی نے اندروں آواز دیتی یا امیر المؤمنین، مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس نوجوان دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ وہ میریاں انیاں خدمتاں کرنے والا تو امیر المؤمنین عمر ہے؟ کہنے لگے ہاں میں ہی خطاب دا بیٹا عمر ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مثالاں قائم کر چھڑیاں حکمرانہ نے، اے جے مثالی حکمران مدینہ دی ریاست والے ہے حکمران نے، اللہ نے انی شان عظمت مقام نال نوازیا ہے۔ عمر بن خطاب نے ایک دفعہ حضرت عمر گلیاں دے اندر چکر لگا رہے ہیں،
چکر لگاندے گھر دے اندروں بچیاں دے رون دی آواز آئی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گا کی معاملہ ہے؟ ویکھیا عورت چولہے دے اتے پانی رکھ کے بیٹھی ہے، بچے روئی جا رہے ہیں، گلاسے دے رہی ہے، بیٹو ٹھہر جاؤ، پک دی چیز، بچیاں نوں تھپکیاں دے کے سما چھڈیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کی معاملہ ہے؟ اس طرح کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرت عمر فوری لوٹے، غلام اسلم نال ہے، گھر دے اندر بیت المال دے اندر گئے۔ حضرت عمر کہندے ہیں راشن دا توڑا عمر دے کندھیاں تے رکھوا دے۔ غلام کہندا یا امیر المومنین، غلام نال ہے، غلام اٹھائے گا۔ حضرت عمر نے بھلا کی جواب دیتا؟ حضرت عمر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے گناہاں دا بوجھ تو اٹھائیں گا؟ اپنے گناہاں دا بوجھ میں خود اٹھانا ہے، اس واسطے میرے کندھیاں تے رکھ دے بورا تے میں لے کے۔ حضرت عمر نے اپنے کندھیاں تے بورا جا کے راشن دا رکھیا، انہاں دے گھر پہنچایا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، بھی عورت نو کہن لگے بچیاں نو کھانا کھوا۔ بچیاں نو کھانا بنا کے کھوایا، بچے سین دے اندر کھیل رہے، خوش ہو رہے۔ حضرت عمر تاں خوش ہوئے۔ حضرت عمر فرماندے انہاں نو میں روندیاں ویکھیا، اج خوش ہونا بھی ویکھنا چاہنا۔ او امیر المومنین عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر نے پھر دعاواں کر کر کے عمر نو لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پاک پیغمبر علیہ السلام عمر دے واسطے دعاواں کرن ڈے نے، ادھر مکے دے مشرک سلاماں کرن ڈے نے، آندے نے اج اسلام دی جڑ نو کٹ دیتا جائے، پاک پیغمبر دا خاتمہ کر دیتا جائے۔ اے نام کیندا آنا چاہیے، کام کیندے کو کروانا چاہیے۔ اہے خطاب دا بیٹا عمر ہے، او دے کولو کام کروا لئیے۔ ادھر سلاماں ہون ڈیاں نے، ادھر دعاواں ہون ڈیاں نے، پاک پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں۔ حضرت عمر ٹرے اپنی بہن دے گھر آئے، واقعہ مختصر، اپنی بہن دے گھر قرآن دیاں آوازاں آ رہی نے، بہن دے منہ تے تھپڑ مارے، بہن اگوں تڑ تڑ بولی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے نی پینا کیڑی چیز نے اینا پکیاں کر چھڑیا، اگے میرے سامنے بول دی نہیں، آج فر فر جواب دیتی جا رہی ہے۔ بہن نے جواب دیتا، آکھن لگی پائیا جیڑی چیز نے تینوں کفر دے اندر پکیاں کر دیتا ہے، سانو اسلام دے اندر پکیاں کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نو قرآن پکڑایا گیا، حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، تاہا انزلنا الیک القرآن لتشقى۔ حضرت عمر قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں، پڑھ دیاں عمر کمبنا شروع ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آندے نے اللہ دے پیغمبر دے دربار دے اندر لے جاؤ۔ عمر دے دو انداز نے آن دے، پہلا انداز حضرت عمر فرمان لگے نے جتوں تساں قرآن حدیث پایا مینوں بھی اس دربارے لے چلو۔ آیا سا پاک پیغمبر نو مارنے نو، ہن چاہے مار دیاں لے چلو۔ او عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام، حضرت عمر ٹر پہنے جا رہے، بہن نو کہنے لگے مینوں لے کے چل، بہن کہندی تو تے آقا نوں نقصان پہنچائیں گا، اپنا ہی صافا دیندا ویکھو دلیریاں، نی پینے میریاں باواں بن لے تو میریاں۔ بہن نے باواں پھڑ کے پیشانوں الیریاں، صافے دے نال گنڈ کس کے مار دی، چوک حبیب والی احمد سردار دی۔ حضرت عمر چل پہنے رضی اللہ تعالی۔ سپیکر دی آواز زیادہ تو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ کوئی نہیں مسئلہ، دعا کرا کرو اپنا سپیکر ہو جائے گا آستہ آستہ سیٹ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور پہنے چل دیا دار ارکم دے اندر عمر پہنچے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دار ارکم دے اندر پہنچے نے، آقا اگے بڑے حضرت عمر نو پکڑیا، کندھے تو ہلا کے جھنجھوڑیا۔ آقا فرماندے نے عمر یار کنی کو دیر مخالفت کرے گا، عمر کنی کو دیر ساڑیاں مخالفتاں کرے گا۔ حضرت عمر فرماندے نے سر نیچے سٹ دیتا، آکھن لگے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر ہون قادیاں مخالفتاں، ہون قادیاں، ہون تے رنگ ہی چینج ہو گئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمر آئے اسلام نو تقویت ملی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے اندر آئے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی، حضرت ابو بکر دے بعد حضرت عمر خلیفہ نے، حضرت عمر خلیفہ نے، حضرت عمر نے ابو لولو فیروز میوسی ابو لولو فیروز انہوں بلایا، کہنے لگے سنیا تو چکیاں بڑیاں بنانا، تیرا چکیاں دا کاروبار ہے، تو ایک چکی بنا کے دے چھڑ۔ کہنے لگا ہاں چکی بنا کے دیاں گا، دنیا تے تمہاں پہ جان گیا۔ کہہ کے ابو لولو چلا گیا۔ حضرت عمر فرماندے نے اے ظالم مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہا ہے، جڑا کہہ رہا نا پوری دنیا تے تمہاں پہ جان گیا۔ بعد دے اندر ایک وقت آیا، اوہی ابو لولو فیروز میوسی اینج ممبر دے اولے چھوپ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے انہیں وار کیتے، حضرت عمر دے ہوتے وار کر کے باگیا، صحابہ اکرام کئیاں نو زخمی کیتا، صحابہ نے پکڑیا، انہیں اپنے آپ اتے وار کر کے خودکشی کر لی، حرام موت مریا۔ دنیا دے عظیم لیڈر نو دنیا تو رخصت کر کے خود بھی حرام موت مریا ہے۔ آج جاؤ ایران دے اندر ابو لولو فیروز میوسی دا دربار ہے، بہت وڈا دربار ہے، اس دربار تے لوگ جا کے منتا ماندے نے۔ دشمنان اسلام، اسلام دے عظیم لیڈر دا دشمن ہوں دے آج فروزہ بھی ایک پہنے جاندہ نا، فروزہ بھی پہنے جاندہ، وہ دی تصفی نسبت ہے۔ اے فروزہ قسمت آریاں کردہ، یہ کردہ وہ کردہ، کچھ نہیں کردہ، اللہ دی قسم کچھ نہیں جے کردہ۔ کوئی فروزے تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ناگ پائے ہوندے نے، اے ٹھنڈا ناگ ہے، تتا ہے، رزق دیندہ ہے، غریبی کردہ، فلانا کردہ، کچھ نہیں جے کردہ کوئی ناگ بھی۔ ساڑھے عقائد غلط نے، اپنے عقائد دی اصلاح فرماؤ۔ حضرت عمر نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت عمر حجر اسود کو کھڑے نے، حضرت عمر فرماندے نے انکا لحجر ولا تنفعک ولا یضرک، فرماندے نے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکتا۔ ہاں میں تینوں بوسا نہ دیندہ، اگر پیغمبر نو بوسا دیندے ہویا نہ دیکھیا ہوندہ۔ کیوں؟ سب تو عظیم ترین دنیا جو پتھر کیڑا ہے حجر اسود۔ حضرت عمر وہ دے بارے کہن ڈے نے تو نفع نقصان دا مالک نہیں، یا دوسرے تیسرے پتھر کتوں نفع نقصان وہ پتہ نہیں کتوں پتھر کاڑ کوڑ کے لے کے پا دیندے نے، اسی کہنا جی نفع دے رہے ہیں، اے نقصان دے رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ کر سکتا ہے تے کائنات دا رب کر سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ دنیا دا پتہ نہیں کوئی ہلا سکتا، ذرہ ذرہ نہیں ہلا سکتا، صرف کائنات دا خالق کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ دے اندر خنجر لگے نے، حضرت عمر نو چوک کے گھر دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن نماز دی حالت ہے نا، فجر دی جماعت کروا رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اگے بڑھے، جماعت مکمل کروائی، حضرت عمر نو کار پہنچایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا میرے تے وار کرنے والا کون ہے؟ اے ابو لولو فیروز میوسی۔ حضرت عمر فرماندے نے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کسے مسلمان دی ہتھوں میں دنیا تو نہیں لے کے جا رہا ہے، کافر دی ہتھوں شہادت دی موت آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دی موت، حضرت عمر شہید ہو گئے رضی اللہ۔ شہادت تو پہلا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا، کہنے لگے بیٹا جا کے ماں جی عائشہ کو پوچھ کے آؤ، اللہ دے پیغمبر نال ابو بکر لیٹے نے ایک جگہ پئی ہے نال، اگر دفنان دی اجازت دے دیو میں اتھے دفن ہو سکنا۔ سید عائشہ کو اجازت منگی گئی، سید عائشہ نے فی الفور اجازت دیتی، وہ گلاں ذہن دے اندر آئیاں، سید عائشہ دے اتنے تہمت لگی۔ حضرت عمر نے آکھیا جی ھذا بہتان عظیم، اس مطابق قرآن نازل ہویا۔ سید عائشہ فرماندی نے میں اپنے واسطے جگہ رکھی سی، میری طرفوں عمر نو اجازت ہے۔ عمر کہنے لگے پھر بھی جدو میری میت نو لے کے جاؤ اتھے
لیکن پھر بھی سید عائشہ کو اجازت لے لینا ہو سکتا میرے ہوندے ہوئے امیر المومنین سمجھدے ہوئے اجازت دیتی ہے، بعد دے اندر اجازت دیتی گئی۔ حضرت عائشہ کو پوچھیا، حضرت عائشہ نے پھر اجازت دے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بائی سائڈ تے بالکل آقا دے نال حضرت عمر نو دفن کیتا گیا۔ کیوں؟ پاک پیغمبر نے ساری زندگی کہندے رہے فلاں جگہ تے میں ابو بکر عمر، میں اتھے گیا ابو بکر عمر نال سن، میں تے ابو بکر عمر رہ ساری زندگی نال قبر دے اندر نال لیٹے نے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت عمر نال ہی اٹھن گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یارو حدیث پاک دے اندر ہے کہ جیڑا بندہ ایک جگہ تے جتھے ایک صحابی دفن ہے، ایک صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دا تڑ کربلا دے میدان دے اندر، حضرت حسین دا سر کوفہ دے اندر، کربلا تو کوفہ دے اندر 30 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، حضرت حسین دے سر نو اتھے دفن کیتا گیا۔ اور ساڈا ایمان ہے جتھے حضرت حسین دا سر دفن ہے اوتھے بھی 40 قبراں ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 قبراں دے اندر عذاب نہیں ہو سکتا جتھے ایک صحابی دفن ہوئے، تے جتھے پاک پیغمبر علیہ السلام خود قبر دے اندر ہون اور نال ابو بکر ہوئے نال عمر ہوئے، اتھے نعوذ باللہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو سکتا؟ لوگاں نو اپنیاں زباناں نو لگاماں دینیاں چاہیدیاں۔ عمر بن خطاب دے ایمان دے اندر شک کر دینے۔ حضرت عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ علی فی الجنہ، طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف عبیدہ بن جراح، تمام صحابہ اکرام ابو بکر تو رہ کے حضرت طفیل تک سارے دے سارے ہی جنتی نے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تمام صحابہ کرام دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحابہ نے سنیا، میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر دی زندگی نو سامنے رکھ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام